أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى في شأن حديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله الہی بحرمت اپنے محبوب پاک کے نارن پاک واسطہ تمہیں مولا علی مشکل کشا کا طفیل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بحرمت سلسلے چشتیہ و قادریہ سہروردیہ و نقشبندیہ و نگاہ کرم کل اولیاء تشنگان لبے حقیقت رواں حاضر فی الحال یا معین الدین مدد کن یا معین الدین مدد کن یا معین حق معین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر احبابان اکرام اس رجب کے اندر ان نسبتوں کی محفلوں میں جتنا موقع مل گیا ہو اپنے لیے سعادت اور غنیمت اور رب کی بارگاہ میں ان محفلوں کی ناقدری پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے اور جو کچھ موقع باقی ہے اس کو اپنی سعادت سمجھ کر اس کا اہتمام اپنی چاہت کے ساتھ اور اپنی رغبت کے ساتھ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ مثال اور تمثیل رب کی محبت کے بارے میں رب العالمین نے ماں کی دی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت رب العالمین کی تو ماں کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اور ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچاننے کے لیے وہ کون سا راستہ عطا فرمایا اور ماں کی محبت کا اندازہ اور احساس ہم کو کیسے ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی نظام
اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر سعید انسان کو، چاہے انسان ہو جانور ہو، اس کو اپنی ماں کی محبت اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ماں کوئی بناوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ماں کی پہچان کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات کے اندر میں اولاد کے دلوں میں ماں کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اولاد میں ماں کی محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ماں کے دل میں بچے اور اولاد کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے دل میں اگر اولاد کی محبت کو رب اگر داخل نہ کرے تو پھر مائیں اپنی اولادوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہیں۔ اس وقت میں ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، تم ہماری نعمتوں کا احساس نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ماؤں کے دلوں میں ہم نے کیسی محبت تمہارے لیے پیدا کر دی ہے۔ وہی ماں ہوتی ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ماں کی محبت کو نہیں سکھایا جاتا، یا ماں کی محبت کو کسی کتاب میں نہیں بتایا جاتا، کسی کالج کے اندر میں یہ درس نہیں ملتا، بلکہ ماں کی محبت رب العالمین خود ہر اولاد کے اندر بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیتا ہے۔ ماں وہ چیز ہوتی ہے کہ ماں کی محبت اور ماں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے خدا نے ظاہری نظام کا پابند نہیں بنایا، کسی یونیورسٹی اور کسی کالج اور کسی سلیبس کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ اس کی ماں کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے دل میں ماں کی محبت اس لیے پیدا کرتا ہے۔ کیا انسان، کیا جانور، کیا بیل و بھینس اور کیا کیڑے اور پتنگے، کیا چوہے چچندر، لیکن جانتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والی مخلوق کو اپنی ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے دلوں کے اندر میں اولاد کے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ صرف وہ ماں کو سمجھے، بلکہ پیدا اللہ تعالیٰ اور داخل اس لیے کیا کہ یہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ تم ماں کی محبت کے ذریعے سے رب کی محبت پر پہنچو۔ اللہ نے ماں کی محبتوں کو مخلوق میں، انسانوں میں اور ہر سی روح کے اندر میں داخل فرما دی۔ یہ وہ محبت ہے جو آدمی خود پیدا نہیں کرتا، بلکہ بطور انعام کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ماں کی محبت اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا ہے؟ رب کے دینے کی غرض اور رب کے دینے کی غایت ماں کی محبت کے ذریعے سے رب کی محبت کو یہ پہچانے کہ جو ماں اتنی شفیق ہو تو ماں کا پیدا کرنے والا کتنا شفیق ہوگا۔ جب ماں کی محبت آئے تو اس پر سے قیاس کرے کہ پھر رب کی محبت کا کیا حق ادا ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسانوں میں جو ماں کا نافرمان ہو، جو ماں کا نافرمان ہو، دنیا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کتنا بے وقوف اور کتنا نادان اور کتنا نمک حرام ہے کہ جس کے دل اور جس کے سینے سے بھی ماں کی محبت نکالی گئی۔ فطرتاً ماں کی محبت آتی ہے، نفرت کا رخ کچھ ہو سکتا ہے باپ کے ساتھ میں، لیکن ماں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی محبت رب عطا کرتا ہے۔ ماں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے۔ بچے کو ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ عام مخلوقات، عام جانوروں کو بھی عطا کیا، اور اس کا حق ہر مخلوق ادا کرتی ہے۔ عام مخلوقات کے لیے ماں کی دل میں محبت اپنے پیدا ہوئی اولاد کے لیے اس لیے ہوتی ہے۔ ایک بیل ہے، بھینس ہے، اسی طریقے سے جانور، بکری ہے، بلی ہے، کتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔
لیکن ان کی محبت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اس قابل بناتے کہ زندگی گزار سکے. کتا بھی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، بلی بھی اپنے سینے سے لگاتی ہے، بندریا بھی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ پر اور پیٹ پر ڈھوتے ہوئے گھومتی ہے، چور اور چچوندر بھی ہے، کبوتر بھی ہے اپنے بچوں کو گھونسلے میں رکھ کر خود کھانا لے جا کر کھلاتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے کہ اللہ نے اولاد کی محبت مخلوقات میں ڈال دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضرورت ہوتی ہے ان اولادوں کے لیے. لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا. جو ماں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں، تو یہ کہ ماں کی محبت کی وجہ ماں کی محبت پر رکنا نہیں ہے، بلکہ اس ماں کو معصمت کیا ہے کہ یہیں پر شروعات ہے اور یہیں پر ختم ہے. ماں کیا چیز ہے؟ ماں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. ماں دنیا کے اندر میں محبت کی نگاہ سے اس ماں کو دیکھو تو حج و عمرے کا ثواب ہے. قدم بوسی اگر کرو تو اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. اور اسی ماں کو کسی انسان کے لیے، اسی کامیاب زندگی کے لیے، اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. تو شروعات انسان کی ماں سے ہوئی ہے، اور انسان کی زندگی کی منزل کی آخری حد بھی ماں کی ذات ہے، ماں کے قدم ہے. آخر اتنی اہمیت ماں کی کیوں ہے کہ ماں کی عصمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلند و بالا کیوں کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ اس کو ممی کہا جائے، مائی کہا جائے، ماں کہا جائے، یا صرف اس کے لیے کہ وہ تم کو دودھ پلائی ہے، اس لیے کہ راتوں میں جا کر تم کو سلائی ہے. ان مقاصد کے لیے یہ تو اس سے زیادہ حق تو جانور بھی اپنی اولاد کا کرتے ہیں. آپ نے بندروں کو نہیں دیکھا، کبوتروں کو نہیں دیکھا، کتوں کو نہیں دیکھا، شیروں کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی، مرغی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو بچانے، پروں میں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. وہاں بھی تو ماں کی محبت ہے. لیکن مخلوقات کو ماں کی محبت اس لیے دی گئی تاکہ ان کی زندگی سیٹ ہو. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی محبت اس لیے عطا کیا تاکہ رب کی محبت سمجھ میں آئے. ماں ذریعہ ہے معرفت کا، ماں ذریعہ ہے محبت کے رخ پہ بننے کا، ماں ذریعہ ہے محبت کی منزل تک پہنچنے کا، ماں ذریعہ ہوتی ہے ممتا کے سمندر میں جانے کا، ماں ذریعہ ہوتی ہے محبت کے پروان چڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. اب ان محبتوں کو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھا، بلکہ ان محبتوں کو سلسلہ در سلسلہ انسانوں تک منتقل کیا ہے کہ تمہارے ماں کی محبت تمہیں ماں سے جیسی ملتی ہے تو اس کے اندر میں رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو وہاں محبت کو تقسیم کرنا چلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو انبیاء اس زمانے کے انسانوں پر ان کی ماں سے زیادہ شفیق اور محبت دینے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں. وہی ماں کی محبت کا رخ انبیاء کی زندگی میں ملے گا، وہی ماں کی محبت کا رخ پنجتن پاک میں ملے گا کہ ساری انسانیت کے لیے ماں کی ممتا کا مرکز پنجتن پاک کی ذاتیں ہیں. پھر وہی ماں کی محبت کا رخ آپ کو جو ملے گا وہ اہل بیت آل رسول کی طرف میں ملے گا. وہی ماں کی محبت کا رخ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو تمہارے اپنے علاقے کے اولیاء کے آستانوں سے سمجھ میں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیدا کرنے والی ماں کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے منہ کو پھیر لے، لیکن ان اولیاء اکرام کے آستانوں سے ذرا سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ تم ہمارے علاقوں کے اندر میں کس کی محبت میں آئے تھے اور تمہاری محبتوں پر کوئی سی چیز غالب تھی
ایک ماں کے نافرمان کو تو ہم گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں، لیکن اس سے زیادہ قابل رحم وہ شخص ہے جو ماں کی محبت، ماں کی محبتوں سے زیادہ محبتوں کا حق دینے کے لیے اولیاء اکرام کو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ جو ماں کو پہچانے، جو اولیاء کو نہ پہچانے، یہ نمک حرام ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اور پھر اولیاء کے اندر میں جن کے تذکرے کے لیے تم اور ہم یہاں پر جمع ہیں، اور ماشاءاللہ خانقاہ محمدی کے تحت میں یہ محفل اور مجلسیں چل رہی ہے۔ سلطان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ رضوان، یہ کون ہے؟ خدا کی قسم عقیدے کا رخ بنانا پڑے گا، عقیدے کا رخ بنانا پڑے گا۔ زبان کی بک بک سے نہیں چلے گا، صرف منقبتوں کے پڑھ لینے سے نہیں چلے گا، اور صرف لنگروں کے کرنے اور کرانے اور مجلسوں کے سجانے سے نہیں چلے گا، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے سلطان الہند خواجہ خواجگان کی ذات ہماری حقیقی ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ احساس ہے ہمارے دل میں، ان کی محبت کے چشمے کو، ان کی محبت کے سرے کو پکڑنا ہو تو پھر تمہارے علاقے میں ان کا چراغ جو ہے سراج الدین اولیاء کی صورت میں ان کی چوکھٹ پر جا کر انجانے اور جان کر کبھی سوال کرو، وہاں جاؤ چوکھٹ کے اوپر ان سے سوال کرو کہ یا سراج الدین اولیاء کہ تم اپنے علاقے سمرقند کو چھوڑ کر ہمارے عادل آباد کی جنگل کے علاقے میں 300-400 برس پہلے کیوں آئے تھے؟ تمہاری ماں تو 50-60 سال پہلے تو رہی، لیکن تمہاری محبت میں سراج الدین اولیاء یہاں پر اس ماحول میں سب کچھ کو قربان کر کے اپنے علاقے کو، اپنے خاندان کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنے چاہتوں کو سب کچھ قربان کر کے آپ کے علاقے کے اندر میں آئے۔ نمک حرام ہے، ہم نمک حلال ہے۔ کبھی شکرانے کے اندر میں پہنچتے اولیاء کی چوکھٹوں پر شکایت کرنے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا بٹورنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، نیازوں کے کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے تو ان اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے کا مزاج ہے کہ ہمارا یہ کام بنا دو، ہمارے وہ کام بنا دو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کبھی شکرانے کے لیے اولیاء کے پاس جاتے ہو؟ جاؤ اور سوال کرو کہ ہماری ماں سے پہلے، ہمارے خاندانوں سے پہلے ہم سے تم نے جو محبت کا حق ادا کیا، یا راجن شاہ ولی، ہم تمہاری محبت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ خانقاہ محمدی کا نظام ایک حقیقت کی رہبری کا نظام ہے، نہ یہ نیبو پانی کا، نہ دنیا کے مقاصد اور مطالب کا۔ دنیا کے مسائل لکھپتی اور کروڑپتی اربپتی بن جانا یہ تو چورے چماروں کے پاس بھی ہو جاتا ہے، کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم تم اولیاء سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو اپنی نمک حرامی پر، اپنی نمک حلالی پر غور کرو۔ جاتے ہو میرے آقا راجن شاہ ولی کی بارگاہ میں کن مقاصد کے لیے؟ شکرانے ادا کرنے کے لیے۔ کتنا شکر ہے تمہاری میری ماں کا تم پر، مجھ پر اتنا کہاں شکر کہ جتنا شکر سرکار راجن شاہ ولی کا ہمارے اوپر ہے۔ تمہاری ماں تو تمہیں 9 مہینے رکھ کر اپنے پیٹ میں 50-60 سال پہلے تم پر احسان کی ہوگی، جس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر میں ہے، لیکن اس محبت کے تقابل پر تم نے کبھی اس شہنشاہ عالم آباد راجن شاہ ولی کی محبت کو محسوس کیا؟ یا جاتے بھی ہو تو شکایت کرنے کے لیے کہ تم ہمارا کام بنا دو، یہ کر دو، کام دینے کے لیے جاتے ہو وہاں پر؟ وہاں ماتھا ٹیک کر شکر ادا کرو ان کا، اور کہو کہ آپ ہماری ماں سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والے ہیں، ہم نمک حرام ہیں کہ ہم نے یہ رخ نہیں سمجھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج جاتے بھی ہیں تو اولیاء کے پاس میں اولیاء پر شکایتیں کرنے کے لیے، بوجھ ڈالنے کے لیے، اپنی ناپاک اور پلید دنیا کو وہاں سے مانگنے کے لیے، یہ الگ رخ ہے کہ محبت ہوگی تو ماں کو تمہارا تم بھی سنیں گے، سناؤ اس کو، سناؤ ان کو، ہم اس کے ممکن نہیں ہیں، لیکن نمک حرام مت بنو۔ کبھی 10 مرتبہ تو اپنے غرض کے لیے وہاں پر جاتے ہو،
وہاں کی نیاز اور وہاں کی دعوت کے لیے جاتے ہو، وہاں کے درود و فاتحہ کے لیے تم جاتے ہو، اور وہاں پر عرس کے لیے اور چادر کے لیے تم میٹھا کھانے اور کھلانے کے لیے جاتے ہو، اپنے مقاصد کے پورا کروانے کے لیے جاتے ہو، تو کبھی ان کی محبت میں شکرانے کا ادا کرنے کے لیے ان کی چوکھٹ پر جائے؟ ہوا ہے جانا؟ اگر وہاں پر جاؤ اس شکر کے ساتھ میں کیا سرکار راجن شاوری ہم نمک حرام ہیں، نمک حلال نہیں ہیں، ہم اپنے اس دنیا کے غلط نیتوں کو پورا کرنے کے لیے تو تمہارے در کو یاد کرتے ہیں، اولیاء کو تو ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑے جرم کا رخ ہوگا کہ جن کو یہ اولیاء اکرام اپنی محبت عطا کریں، وہ تو اس اولاد کی طرح سے اس کی مثال ہے کہ ماں ہے کہ اپنے پکھووں میں اس کو کھینچ کھینچ کر رحمت کی چادر اس کو اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ظالم ہے کہ ماں کو جھٹکیاں دے کر اس کے گود سے نکلنے کی بھاگنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ جن کو اولیاء نے اپنی نسبت اپنی محبت کا راستہ طے کیا ہے، وہ اپنے رخ کو صحیح کریں، جائے راجن شاوری کے پاس بھی، جائے تاج الاولیاء کے پاس بھی، جائے سید سعد اللہ حسینی رحمت الرضوان کے پاس بھی، جائے حضرات یوسفین کے پاس بھی، جائے سعد رفاق کے پاس بھی، جائے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھی، لیکن خانقاہ محمدی والوں اپنا رخ صحیح کر کے جانا، ورنہ وہاں پر جانے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جانا ان کے پاس میں قابل قبول نہ ہو۔ سوچو، اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھو، اولیاء مصیبتوں کی یاد آتے ہیں، پریشانیوں کے لیے یاد آتے ہیں، اپنے دکھ و درد کے اندر میں یاد آتے ہیں، منت و مرادوں کے لیے یاد آتے ہیں، کھانے کھلانے کے لیے یاد آتے ہیں، لیکن کہاں ہے ان کی محبت کا رخ؟ ان اولیاء کے آستانوں نے صرف اس کے لیے اپنی آستانوں کو اتنی لمبی چوڑی قربانیاں دی۔ ان آل رسول اور اولیاء کے محبتوں کا اندازہ نہیں ہے بچوں۔ اگر محبتوں کا اندازہ ہو تو پھر تمہاری زندگیوں کا رنگ اور مزاج کچھ اور ہوگا، مزاج ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی زمانے میں تمہارے اور میرے اور تم میں سے میرے مجھ سے ایک ایک کے ساتھ میں تمہاری میری محبت کے اندر میں انہوں نے اس زمانے کے اندر میں قربانیاں دی اور آ کر جنگل اور ویرانوں کے اندر میں اپنی چوکھٹوں کو قائم کیا۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہاں آگے تھے، ہو گیا مسافہ؟ نہیں، ان کی چوکھٹوں کو جو قائم کیا، چوکھٹوں میں چلو خاموش بیٹھو، بچوں کو مت لاؤ یہاں ظاہری کھیل کھیلنے کے لیے، بدتمیزی نہیں کرنا، بچوں کو پیچھے بٹھاؤ۔ یہ کیا تماشا؟ تم ظاہری سامنے آ جاؤ، یہ کیا بچکانوں کی مجلس ہے؟ یہ بچوں کی کھیل تماشے کی اٹھنا بیٹھنا، یہ جو بچے ادب سے نہیں بیٹھ سکتے ان بچوں کو یہاں پر مت بٹھاؤ۔ اللہ ان اولیاء کے پاس میں جانے کا بھی تو رخ کیا ہے؟ رخ یہی ہو گیا کہ جاؤ تو منت و مرادوں کے لیے، جاؤ تو عرس کے لیے، جاؤ تو فاتحہ دلانے کے لیے، جاؤ تو فاتحہ کے لیے۔ یہ بے رخ ہے کہ کم از کم وہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں رکھا ہے، لیکن وہاں پر جاؤ وہ راستہ اور وہ دروازہ تمہیں کیسے کھولیں گے کہ جس سے اپنی خاص دولت ادا کریں گے، ورنہ زندگیاں گزر جائے گی، ان کی طرف سے نوازشوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہیں پر آ کر رہو گے، وہیں پر آتے چلے جاتے رہو گے، لیکن اصل دولت کا حقدار تمہیں نہیں بنائیں گے، کیونکہ جو جس غرض سے آتا ہے وہ اولیاء وہ ہوتے ہیں، ان کو وہ دے کر ہٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچے تو ہی، کبھی جا کر چوکھٹ کے اوپر اپنے ماتھے کو ٹیکے تو صحیح، اور ٹیک کر عرض تو یہ کریں کہ اپنی ماں کی محبت کا اندازہ ہم کو ہے، ہم اپنے ماں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، ماں کو دیکھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے انتقال پر روتے ہیں، اس کی برسی کے اوپر ہمارا دل دکھتا ہے، اور ہماری ماں کے احسانات کے اوپر ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن سرکار راجن شاوری کہ تمہارے وہ احسانات جو حقیقی ہماری ماں سے زیادہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذاتوں کے اوپر ہے۔
ماں بڑی غیور ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دے گی لیکن اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ان اولیاء کے پاس میں جا کر آدمی کو اپنی استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ ان کی چوکھٹ پر ان کی نگاہ کے لینے کی خیرات مانگنی چاہیے کہ یا راجل شاہ ولی آپ کی بارگاہ میں ہم آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں، اور وہ چیز نہیں کہ اس وقت میں آئے اپنے مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ علماء کی خدمات ہوگی، وہ مجاہدین کی خدمات ہوگی، وہ شہداء کی خدمات ہوگی، اور وہ دینی اور شریعت کے نظام والوں کی خدمات ہوگی جو اپنی خدمت کو پورا کر کے ان کا نظام وہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اولیاء کی جو چوکھٹیں ہوتی ہیں، اولیاء کی چوکھٹیں تو یہ قیامت تک ان کو اس لیے علاقوں کے اندر رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر سچی طلب کے ساتھ میں 400 نہیں 4000 برس کے بعد میں بھی اگر کوئی سچی طلب کے ساتھ میں وہاں پر پہنچے گا تو 4000 پہلے کا جو تصرف تھا وہ تصرف سے آنے والے کو نوازیں گے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان کی چوکھٹ قائم ہوئی تھی تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے سجا کر اور مدینے سے منور بنا کر اور مدینے سے اپنے شہزادے کو اجمیر کی زمین پر، میرے بچوں کھیل و تماشا نہیں ہے، اجمیر کا نام بھی لو تو ذرا سنبھل کر لینا، ناقدری کے ساتھ نہ لو، اس لیے کہ تمہارے جذباتی نظاموں کا یا جماعت و مسلکوں کی چوکھٹ نہیں ہے، وہ 800 برس سے قائم ہے۔ جتنی تمہارے علم کے اندر میں جتنی جماعت اور مسلک ہے وہ تو 100-200 سال کے ہیں، لیکن سلطان الہند کی چوکھٹ مدینے والوں نے قائم کروائی اس ہندوستان کے اندر میں۔ خدا کی قسم اجمیر کی چوکھٹ سے بڑا کوئی دین کا نظام اس زمین ہندوستان پر نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک بن سکتا ہے، کیونکہ سلطان الہند نے قائم کروائی ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا نے قائم کروائی ہے، اور راست بھیجا ہے، اور کس طریقے سے تیاری کروائی ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر کو جائے تو دنیا کے کام بنا لینا، اولاد کے ہونے کی منت پرانے کر لینا، ڈوری باندھ دینا، وہاں سے مہندی لا لینا، لگا لینا، اور کاموں کے بنا لینا، وہ کام ہو جانا، یہ بلڈنگ بن جانا، وہ دکان چل جانا، اور یہ علاج ہو جانا، وہ خاندانوں میں محبت پیدا ہو جانا۔ اس کے لیے اگر صرف اگر تم سمجھ رہے ہو تو اولیاء کے آستانوں کی ناقدوں میں شمار ہوگا، اور اولیاء کی چوکھٹوں کے ناقدوں میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ کوئی سقی ہو، اس کے در پر بہت سے حاجت مند فقیر آتے ہیں تو روزانہ خیرات بڑھتی ہے، لیکن اس میں کوئی قریب کا رشتہ دار بھی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اس لائن کے اندر میں آئے تو ناگوار گزر جاتا ہے نا اس کو۔ جن کا رخ صرف اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے کا، کان کھول کر سنو خانقاہ محمدی والوں، اجمیر کو کیوں جاتے ہو، راجل شاہ ولی کے پاس کیوں جاتے ہو، سعادت حسینی کے پاس بھی کیوں جاتے ہو، تاج الاولیاء کے پاس بھی کیوں جاتے ہو؟ تمہارے دل کا رخ ان کا اگر محبت کا نہیں ہوا تو تم ان کے در پر بھکاریوں کی فہرست میں ہو، اپنوں کی فہرست نہیں ہے تم۔ اور جن کو وہ اپنے بناتے ہیں ان کے دل کو پلٹا دیتے ہیں کہ پھر ان کی زبان سے کچھ التجا نہیں نکلتی، جاتا ہے انہیں اپنے غرض کے لیے، ان کی چوکھٹوں کو کام نکالنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو دنیا کا بھکاری ہے، دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ جب انہوں نے اپنی نسبتیں عطا کی، اپنا نظام تیرے سامنے کھول دیا تو پھر دنیا کو نکال کر گو کھٹے میں ڈال اس دنیا کو، اور ان کی محبت کو ان کے پاس ہو جا، اور وہ بھیک اور خیرات مانگ اپنی پریشانی کو وہاں ٹیک کر کہ یا راجل شاہ ولی، یا تاج الاولیاء، یا صابر پاک، مجھے وہ خیرات عطا کیجئے جس خیرات کی تقسیم کے لیے میرے مصطفیٰ نے سلطان الہند نے تمہیں یہاں پر بھیجا۔ کون سا رخ ہے؟ بگڑا ہوا رخ ہے کہ اولیاء کے آستانوں پر صرف اپنے اغراض کے لیے جائیں، جانے والا چاہے میں ہوں کہ تم ہو، لیکن دیکھ لینا، اپنے نیت کو ٹٹول لینا، جا رہے ہیں لیکن رخ یہی ہے کہ بس جانے سے پہلے جا کر آ جائے، آنے کے بعد میں وہ کام، یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے، کنٹریکٹر بن گئے ہو، ایڈیٹر بن گئے ہو، درمیان میں دلال بنے ہوئے ہو کہ ہم تمہارے کاموں کا اجمیر بنائیں گے، تم وہاں پر آ جاؤ، تم راجل شاہ ولی کے پاس میں آ جاؤ اور تمہارا وہ کام بنا دیں گے۔
اشتہار نہیں ہے اولیاء کی چوکھٹوں کا. اولیاء کے پاس میں پھر سمجھ لینا وہیں پر رک کر کہ میرا شمار صرف ان بھکاریوں کے اندر میں ہے کہ وہ بھکاریوں کے اندر میں ٹھورے و چمار بھی ہوں گے, اپنے برائے بھی ہوں گے, ضرورت مند ہوں گے, دھکارے ہوئے ہوں گے, بھیک ڈالے گا, کسی کو انکار نہیں کرے گا, لیکن اس میں وہ لوگ اچھے نظر نہیں آتے جس سے سخی کو محبت کرتا ہوں. سمجھ آنی بات. جب سلطان الہند نے طلب فرما کر خانقاہ محمدی کو یہ نظام اور اپنا نظام عطا کیا ہے, اپنا خاندان ہونے کا اعلان کیا ہے, اور جس خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کو اپنی چوکھٹ قرار دیا ہے اور اپنا در قرار دیا ہے, یہ انعامات تو میرے آقا سلطان الہند کی طرف سے یہ ہو, اور تم بھی وہی بھکاری بن کر نہیں ہم کو تو دنیا چاہیے, ہم کو تو بیوی چاہیے, ہم کو تو بچے چاہیے, ہم کو تو اپنی قبر میں اور پھر ہم کو قیامت کے میدان میں ہماری جنت کا مسئلہ. اولیاء کے نظاموں کے اندر میں ولی بنتا ہی اس وقت پہ ہے. خواجہ خواجگاہ کے ملفوظات کے اندر میں یہ خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وصیت فرمائی کہ دنیا کے ارادے سے بھی دور ہو جانا اور دنیا کی محبت سے بھی دور ہو جانا. اس کے بعد فرمایا کہ عقبہ اور آخرت کی محبت سے بھی دور ہو جانا. کیا مطلب تھا؟ ابھی تو اٹکے ہوئے ہیں. ہم اولیاء سے محبت اس لیے کرتے تاکہ دنیا بن جائے. اولیاء کے آستانوں پر جاتے بھی ہیں اس لیے, پھول اور چادر چڑھاتے بھی اس لیے ہیں کہ کچھ ہمارا کام رشوت سمجھ رہا ہے تو ان کو دیں گے تو ہمارا کام کریں گے. خطرہ ہے کہ نسبت کو ختم کر دیں گے, تیرے رخ کو موڑ دیں گے. اس لیے جو جا رہے ہیں ذرا رک جانا, کہ ان کی محبت میں جانا سیکھو. اگر وہاں پر جانے کا تمہارا مقصد نہیں, اگر صرف اپنے کاموں کا بنانا, دنیا کا مانگنا, یہ تو بہت حقیر چیز ہے. یہ اس کے علاوہ جانے کا مقصد ہے کہ مجھے جنت مل جانا, مجھے جہنم سے بچ جانا, یہ بھی ان کے دروں کی خیرات کے معاملات میں نور علی نور کی بات نہیں ہے. کیوں کہ وہ اولیاء کی چوکھٹیں اور وہ آل رسول اور اہل بیت جنت کے سودے کرنے والے نہیں ہوتے, بلکہ جنت دینے والے ہوتے ہیں. جنت دینے والے ہوتے ہیں. کل کو محفل ہوگی خانقاہ محمدی کے اندر میں, مسجد انوار مصطفیٰ بھی ہے وہاں پر. مسجد انوار مصطفیٰ کیا مطلب ہے؟ نور مصطفیٰ کی طرف اگر اندر پیدا ہو تو اس مسجد کے اندر میں جا کر روزانہ 1-8 گھنٹہ گزارا کرو. اگر نور کے بھکاری نہیں ہے تو دنیا کے بھکاری ہے تو تمہارا دل وہاں نہیں لگے گا. مسجد انوار مصطفیٰ ہے, انوار مصطفیٰ ہے, وہاں نور والوں کا تو دل لگے گا, نور والے تو دل لگائیں گے, وہاں پر جائیں گے, جا کر مجبوری محسوس نہیں کریں گے, بلکہ دل لگائیں گے وہ جو نور والے ہیں, جو قرض والے ہیں, جو دنیا والے ہیں. دنیا والے کون کون ہیں بھائی؟ معاف کرنا مجھے, آپ کی عصمت کے خلاف کی اگر بات ہو رہی ہے. دنیا کے پیچھے تو دنیا کے چورے چمار پڑے ہوئے ہیں, بھیڑ و ماں بھی پڑے ہوئے ہیں. کون دنیا کے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کے چاہنے والے ان کی مثال کتوں کی طرح سے. رخ کو پھیرو اللہ کے واسطے. جب نسبت نصیب ہوئی ہے اور یا نے اپنے حق کا نظام کھولا ہے تو پھر اپنے رخ کو صحیح کرو, سوچ لینا. کل کو انشاءاللہ خانقاہ محمدی کے اندر 2 نسبتوں کے ساتھ میں محفل ہوگی. ایک تو سید امام جعفر صادق علیہ السلام. کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ امام جعفر صادق ائمہ طریقت میں ہمارے آقاؤں میں ہمارے آقا ہیں. کون ہیں وہ؟ شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام شہزادے مصطفیٰ ہیں. امام باقر علیہ السلام کے آل ہے, اولاد ہے. امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے شہزادے ہیں. اور مولا علی مشکل کشا امت کے نگہبان, امت کے دستگیر اور نظام عالم کے چلانے والے وہ شہنشاہ. ارے جن کو یہ نسبت مل گئی, ہم دنیا کے چلانے والے ہیں, دنیا کے بھکاری اور کتے نہیں ہیں. ثبوت ہو اپنی زندگیوں سے
اگر ان نسبتوں کو بیچ کر کہ میں پیر ہوں، میں مرید ہوں، اور ہم ان چوکڑوں سے دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بھکاری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، نظروں سے گر جائیں گے ان کے۔ وہ کون ہیں کہ جنت دلانے والے نہیں ہیں، جنت دینے والے ہیں۔ کون ہیں؟ وارثوں کا نظام ملا پھر بھی ناقدری کا یاد، ہم بھی بھکاری بن جائے لائنوں کے اندر میں، تو ان کی نظروں میں بھریں گے، نظروں سے گر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی کل نسبت ہوگی، ادھر دیکھو بڑا ہو، نیچے مت، ادھر دیکھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی نسبت کی کل محفل ہوگی، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، اور اس میں کھیر اور پوریوں کا نظام چلتا ہے بڑی عظمتوں کے ساتھ، جہاں پر جن گھروں کے اندر میں ہوتا ہے کیجیے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ان کی محبتوں کا ایک پیمانہ دینے کے لیے کل خانقاہ محمدی کے اندر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت کی محفل ہوگی، کل مغرب کی نماز سے ہوگی انشاءاللہ۔ کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ کہ جو جنت کا رستہ بتانے والے نہیں ہیں، بلکہ جنت کے بانٹنے والے، جنت کے دینے والے ہیں۔ ان کی عظمتوں کو جانا۔ کوئی عرب پتی ہے، آپ نے اس کے پاس جا کر یہ کہا چائے پلاؤ، توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نظام کون سا ملا ہوا ہے خانقاہ محمدی کی نسبت کی وجہ سے؟ اولیاء نے کتنی بڑی نوازشیں کی، پھر بھی اپنا بھکاری پر ہی بھکاری پر رہیں گے، تو اگر نہ قدروں میں شمار ہو جائے گا تو پھر محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس راہ کے اندر جنت کی طرف میں چلنا بھی روا نہیں، جہنم کی فکر میں رہنا بھی روا نہیں، بلکہ جہنم و جنت سے کٹ کر بھی صرف طلب مولا میں اور رضائے مصطفیٰ کے اندر رہنا، یہ راستہ ہے آل رسول کا۔ کہاں رکائے گی جنت بھی، کہاں رکائے گی جہنم بھی اس راہ کے اندر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ میں اپنے گھر کو بیچ دیا ہوں اور 40,000 دینار میرے پاس میں ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کو رکھیے امانت میں۔ 40,000 دینار کا مطلب اس زمانے کے 80 لاکھ روپے ہوتے ہیں، اس کو رکھیے۔ تو کہا کہ رکھنا امانت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ بوجھ ہوتا ہے اور ہم رکھنے کا نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ہم تم کو کچھ دے دیں گے، سودا کر لیجیے۔ اس آدمی نے کہا کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے خیر والے لوگ رہے، آج تو مکاروں کی وجہ سے ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حق کی پہچان نظر سے ختم ہو گئی۔ 2-4 ڈاکٹروں کے پاس میں دھوکہ اگر ہوا تو یہ کہہ دے کہ نہیں ڈاکٹروں کا نظام غلط ہے کہ کیونکہ دھوکہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا جہاں پر دھوکہ ہے، سارے ڈاکٹروں سے تو انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کر دے تو مر جائے گا۔ تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، تلاش کر ڈھونڈ کر سچی طلب کے ساتھ تو تجھے وہ مل جائیں گے۔ کہا کہ سودا کیا کریں گے؟ تو بولے کہ 40,000 دینار کا سودا یہ ہے کہ تو ہمارے حوالے کر دے، اگر کر دے گا تو پھر میں جنت میں تجھے ایک مکان دوں گا، اور وہ مکان کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک کونا میرے نانا جان کے محل مبارک سے ملے گا، دوسرا کونا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے مکان مبارک کے کونے سے ملے گا، تیسرا کونا مولا حسن میرے نانا جان کے مکان مبارک سے ملے گا، چوتھے کونے کی نسبت تجھے مولا حسین علیہ السلام کے مکان کی نسبت کے ساتھ ملے گی۔ کہا کہ ہاں، تو بولے کہ سودا ہو تو قرآن کا اصول ہے کہ بک کر بھی دینا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں سودا نہیں ہوں، سودا نہیں کرتا ہوں، میں تو راستہ بتاتا ہوں۔ احسان نہ جتاؤ کہ ہم لنگر کر رہے ہیں، احسان نہ جتاؤ کہ ہم پٹرول جلا کر آ رہے ہیں، میری بیٹیاں یہ نہ سوچیں کہ ہم آٹو کا کرایہ لگا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، مت آؤ تمہارا نہ کرو، خود مجھ پر احسان مت جتاؤ، کیونکہ میں نے اپنی بنیاد کے اوپر کہاں کروایا ہوں۔ کر کر تو محروم نہ ہو، احسان جتا کر نادیدوں میں شامل نہ ہو۔
عصمتیں نکل جائے گی تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ناقدری کی وجہ سے دھکار نہ دیے جاؤ۔ نتیجہ اطلاع میں تحریر بھی لکھتی ہے۔ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام جنت کا راستہ بتانے والے نہیں بلکہ جنت دینے والے ہیں، مالک ہے وہ۔ کن کا نظام اور کن کی نسبتیں ملی ہے خانقاہ محمدی والوں تم کو، اور تم اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو کہ کیسے کھیلو کھلواڑ کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ کہا کہ تحریر میں بھی دے دینا چاہتا ہوں کہ قانون ہلائی کے تحریر دے دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی تحریر سے، چونکہ وہ مالک ہوتے ہیں، مالک کو حق ہوتا ہے لکھ کر دینے کا، کہ تم بھی بیچنا نہیں شروع کرنا، نقل کے اندر میں خاندانوں کے اوپر بیچنا چلنا شروع کریں تو پھر جیل کے پیچھے چلے گئے۔ یہ غلط بناتے ہی اولیاء جو عقیدتوں میں تھے انہیں کو نفرت کے راستے پر لا دیتے ہیں، کان پکڑ کر حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ جاگیردار ہے، وہ ان کے غلام بن کر رہو تو صحیح ہے، حماقت کرو، ان کی نوازشوں کو اگر اپنا کمال سمجھانے کی کوشش کرو گے تو پھر اتنا ہی بازو کر دیں گے، پھر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ اب جنتیں بیچ رہا ہے، یہ بھی خاندان بیچ رہا ہے، خاندان بیچ رہا ہے۔ سوچ اپنی فکر کہ کن کے ساتھ میں سودے بازی کر رہا ہے، کیا ہوگا، کیا وہ دکھائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریر کر دیا کہ ہاں میں نے سودا کیا ہے اور 40,000 درہم اور دیناروں کی عوض میں میں ان کو جنت میں وہ مکان دیا ہوں کہ جس کا ایک کونا، یہ کونا، وہ کونا، وہ کونا، مالک کو ہی حق ہے، وارث کو ہی حق ہے۔ بیچ کون سکتا ہے جس کے نام کی لنک ڈاکومنٹ ہو، رجسٹری بھی ہو، بیچ میں قبضے دار آئے، لنک ڈاکومنٹ پوچھے تو رجسٹری نہیں ہو سکے گی۔ ضروری ہے، قانون ہے، وہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ تو جنت امام حسن حسین کی ہے، سید کائنات کی ہے، پنجتن پاک کی ہے، آل رسول کی ہے، کس کی ہے؟ ان کو حق ہے کہ جن کو چاہے جنت دے، جن کو چاہے جنت پہنچائے، جن کو چاہے جنت دلائے۔ سلطان الہند کی ذات شہزادے مصطفیٰ ہے، آل علی اور پنجتن پاک کے شہزادے ہیں۔ ارے وہ ان سے محبت کرنا اگر تم سیکھ لو اپنے قلب سے، اغراض کو بازو ہٹا کر، خود غرض اور مفاد پر سے اگر کوئی محبت کرے، میں برداشت نہیں کرتا ہوں کہ اگر تمہاری غرض ہے تو میری نظر دیکھ لیتی ہے کہ غرض کے لیے قدم بوسی کر رہا ہے تو مجھے قدرت پیدا ہوتی ہے، خوش آمدی کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر ایک محفل کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بعد میں کچھ اور مقاصد ہے وہ کام ہو جانا، تو ہم کو قدرت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ تو میرے آقاؤں کا معاملہ ہے، ان کے پاس میں غرض، بے غرض کے بندے بنو، ان کے پاس تحریر لکھ کر دے دیا، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد واپس ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام 40,000 دینار کو لیا اور اپنی نظروں کے سامنے غربا اور مساکین کے اندر میں تقسیم کر دیا، مستحقین کے اندر میں۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ خود کے لیے نہیں لیتے بلکہ تیرے دل کے اندر سے دنیا کو نکالنے کے لیے تیری دنیا کو کھینچتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو مالک ہوتے ہیں، دل بھرا ہوا ہوتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اس بے نیازی کے ساتھ ان کا غلام بھی عرض کرتا ہے کہ اس خانقاہ محمدی کو کسی کی دعوت اور کسی کے لنگر اور کسی کے پیسے کی یا کسی کے قابلیت کی کوئی صورت نہ اب ہے نہ قیامت تک اس خانقاہ محمدی کو رہے گی، اس لیے کہ نظام ائمہ طریقت کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، اولیاء کا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دے دیے اور پھر سارے مستحقین کے در میں آج تو ناموں پر بٹورنے والا ہے، میں اجمیری ہوں، میں قادری ہوں، میں سیلانی ہوں، بڑے پہاڑ کا نام، یہ نام اور اس کے نام سے وہ بکریاں اور یہ مرغیاں، یہ نذرانے، وہ حدیث اور وہ ہدیے، ہائے ہائے ہائے، بیچ بیچ کر کھا رہا ہے، یہ کھانے کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ تقسیم کر دیا تو تحریر دیا اور لے آ کر محفوظ رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری اولاد اس کو تحریر کو محفوظ۔ اب بچے ذرا تھے ہوں گے نا ڈگمگ، ہے نا ڈگمگیچ نا، یقین اور عقیدہ کی الگ چیز ہوتی ہے۔ سارا دار مدار عقیدہ ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، اچھا نہیں ہے بھی تو پھر گھروں میں رہے تو گھروں کے شک کا اثر پڑتا ہی پڑتا۔ جو عقیدے والے ہیں اس لیے مضبوط ان لوگوں کے ساتھ میں رہو، کیونکہ جیسی صحبت ویسی رنگت، جیسوں کے ساتھ میں رہو گے۔ شیر کو بھی بکریوں میں رکھے تو شیر بھی آواز بھول جاتا اپنی
اس لیے شیر کو بھی چاہیے کہ پہلا شیر ہوا تو شیروں کے ساتھ میں رہے، علی کے سپاہیوں کے ساتھ میں رہے، اگر گدھوں کے ساتھ میں رہا تو وہ نیچے منڈی جھکا دے گا وہ۔ اس لیے صحبت بھی انتخاب بھی کرو تو صحیح کرو، شیروں کے نظام میں ہو تو شیروں کے ساتھ میں رہو، کہ باطل کے سامنے شیر بن کر رہو، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رہو، ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، کیا ہے کی، کیا نہیں کی، کیا ہے نہیں، تو انہیں بھی شیر جا کے گدھا بن جاتا منڈی جھکا دینے والا، کیا ہے کہ صحیح سکورنگ کیا ہے کہ فون کر کے بیچارے ہمدردی میں بولے نہ جیو نہیں، ایسے بھی باتیں ہو رہے نا، شک والا ہے کہ قسمت کی فیصلے تو کریں گے کیا، وہی معاملہ ہو جائے گا وہاں پر کہ پھر تھا کہاں پر چلے گا کہاں پر۔ اور ویسے کو ضرورت ہوتی ہے، کیوں شیر ہوا تو اکیلا وہ کہیں بھی ماحول کے موافقت میں نہیں دیتا، شیر شیر ہوتا ہے، اور گدھے آزو بازو دیکھتے رہتے گھرے ہونا ہوئی، ارے زیادہ لوگا ہونا، زیادہ اپنی پبلک ہونا، زیادہ خانقاہ والے ہونا، زیادہ چشتے رومان والے ہونا، اور زیادہ اپنے لوگا ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم ہو رہے، ارے وہاں پر کم ہو جانے گدھے ہیں تو یہ گدھے چلاتے رہتے ہیں۔ شیر اگر ہے تو اکیلا ہی خوش رہتا ہے، وہ شیر ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن بخلاف اس کے کتنے لوگ تھے، آ رہی کی بہت فکر کی، کیونکہ گدھوں والے نظام کے ہیں وہ کیسے آ رہے کہ نہیں آ رہے، مجلسوں میں کتنے جڑے، آ رہے کہ نہیں آ رہے، کتنے ہو رہے، کیا ہو رہے، وہ سب گدھے والوں کی فکر، وہ جو کثرتوں کو دیکھتے ہیں سریتوں کو۔ اگر شیر والوں کا نظام ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہوتا ہے، کوئی نہ ہو لیکن اکیلا شیر رہتا ہے۔ سلطان ہند اکیلے شیر بن کر آئے تھے، راجن شاہ ولی 22 سال کی عمر میں اکیلے تنہا یہاں عادل آباد کی زمین پر آئے تھے۔ سمجھ گئے؟ شیروں کا نظام کچھ الگ ہوتا ہے، وہ دیکھنے والے پبلک کو کتنے مریدہ، کتنے خلیفہ، کتنے لوگ آ رہے، کتنے مجلساں کرا رہے، کون کرا رہے، یہ چکروں میں نہیں رہتا ہے، وہ شیر والے نظام کا نہیں ہے، وہ تو گدھے والوں کے نظام کا ہے، وہ دوڑتا رہے گا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں، کیا ہو رہا کیا نہیں، کیسا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اولاد کر دیا، کیا کر دیا جواب، اور یہ چاہتے یہ سب میں ہے نا، کہیں بھی جاتے جواب پر کیا فائدہ، یہ ریٹائرمنٹ ہو گیا تو انہوں ادھر ہی جا رہے، اچھا بات مجلس میں جیسا نہیں کرا، تو بولتے کیوں گیا آدھا وظیفہ خانقاہ والوں کو کھلا دے بولتے، ہاں یہ نوبت نہیں ہے نا، نہیں پتہ کتنا ہے ماحول ہے نا، رسیدہ پھاٹ کی جنتاں بیچتے رہتے وہاں پر خوش، مگر یہاں پر مجلسوں میں آؤ کھا کے پیٹ بھر کے جاؤ کرو تو کناٹا نوسو کہاں ہضم ہوتا ہے، ہضم تو ہضم ہونے والوں کو ہوتا نا، اب بنیوں کو لا کر اگر بٹھا دی 10 نمبر کے تو انہیں ہضم کرتا ہے کہ الٹیاں کر لیتے جاتا ہے، الٹیاں نے پیخانے کرتے بھاگ جاتا انہیں، کیونکہ اسے قابلیت نہیں ہو، ان کو 11ویں، ان کو کھنڈے اور ان کو بزرگوں کے لنگر یہ کہاں ہضم ہوں گے، ان کو تو جو رامانہ کی افطار کی دعوت ہضم ہوتی ہے مالا اوڑ کر، وہاں پر ناجائز نہیں دکھتا، لیکن کنڈے ارے نہیں شرک، ارے تیرے شرک کی اولاد گمراہ ہو گیا ہے، جن کے صدقے میں ایمان ملا انہیں پر الزام لگا رہا ہے تو اولادوں کو دیے کہ یہ رکھ لو تو کیا کر دیے تو اور یہ ارے لکھ کے دے دیے، عجیب بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، انہوں کیا ہے وہ پیر کے اوپر اتنا بھروسہ ایسا کیسا، وہ ہر زمانے کے اندر میں رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، باپ نے کہا کہ پراپرٹی میری تھی، میں نے سودا کیا، تم کون ہوتے بولنے والے، کیا ہی دیوانے کاموں کریے ہمارے باپ، جا کے آگے میرے کو ضرورت نہیں ہے ایک روپے کی، میں تو سوچے گا یہ سنا کے کہا 10,000 مانگتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے، شہروں کے نظام کا سپاہیوں میں مجھے گدھوں سے کیا واسطہ ہے، تو کہا گیا، اور پھر گئے بیچارے واپس آئے کے بعد تھوڑے دن کے بعد میں پھر انتقال ہو گیا وہاں، تو اپنے بچوں کو مسجد کی انتقال سے پہلے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے میرے سینے کے بیچ میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نصیحت، یہ جو ہے نا دستاویز، اس کو رکھ دینا، اب شجرا لگے کہیں کو رکھتے ہیں، شجرا چشتیہ رومال بھی کہیں کو کیا ضروری ہے، ہر پیر چشتیہ رومال دیتا ہے کہ کیا معلوم بے وقوف تیرے گلے میں پھانسا ڈالتا وہ یہ چشتیہ رومال، یہ تو کھلانے کے لیے ہے، جہاں بھی جاؤ میدان کے لیے رہے، پھانسا ہے کہ کھلا راستہ ہے،
یہ کھلا راستہ ہم نے دیا چشتہ رومال کے ذریعے سے کہ مدینہ تک پہنچو ان کی نظروں سے آل رسول کے. کہا کہ اولاد نے کہا کہ کیا کرتی ہے کہ بڑے میاں جان تو کیا کریں گے، ان کی کمائی تھی، ان کی کمائی تھی. ایسا ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا کوئی ہے ہی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایسا مستند آل رسول جس پر اعتماد کر سکیں نہیں ہے نا. اب انہیں اب ان کی نقل کے اندر ڈپلیکیٹ رسیدہ بنا کر بنانے والا جنت کی اس کی گارنٹی نہیں ہے نا، جنت کو بیچنا کی نہیں. اب ان کی رسیدوں پر بڑا بھروسہ ہے اس کو، ایک بکرا، دو بکرے، 10,000 20,000، وہ یہ زکات کی اور وہ بھی ہضم، یہ بھی ہضم، صدقے بھی، خیرات بھی، سب لاؤ دعوت اللہ کو تھیلے میں. ارے عبداللہ بھائی باتیں کرو، ادھر کے تھیلے ہوئے، ادھر کے تھیلے نہیں ہے. ناراض تو نہیں ہو بھائی؟ ہے نہیں کچھ بھی بس نہیں ہونا. اچھا کبھی کبھی اظہار تشکر ہوگا کہ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے بول کے. کوئی مدرسے والے آج تک پوری تاریخ میں اشتہارات تو خرچے کی لگائیں گے کہ اس سال بھی مدرسہ اتنا باقی ہے بول کے، لاکھ روپے آنے کے بعد بھی باقی، وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے نکال دے گی. کیا ہے اتنا خرچہ؟ دین کو خرچہ رکھ رہا ہے پاگل، تیرے گھر کو خرچہ رکھ لے. آخر میں کیا نکالتے ہیں؟ او جی چاکلی ڈرتے ذرا ہو کیوں بات لیتے ہیں لیفٹ کو، اور پورے نماز میں وہی چھوتے نا. آخر میں وہی نکالتے ہیں کہ اتنا باقی. اچھا دین پر باقی نکال رہا ہے، ذرا بات خبر میں معلوم ہوتا کتنا اللہ تعالیٰ باقی تیرا چکا تھا. کوئی تو بھی کہیں تو بھی ایک جگہ دیکھے گی نہیں اس سال ہمارے مدرسے کو اتنا آ گیا ہے کہ اس سال ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے زیادہ حماقت کی بات نہیں ہے، بزرگوں کا کرم ہے کہ خانقاہ کے اندر میں لاؤ لاؤ کا ہے کہ معاملہ. تم چاول کے تھالہ لے کر آؤ، تم 10,000 روپے دو، تم 5,000 دو یا 5 روپے دو. 1 روپیہ تو بھی کس کو کہتا آج تک یہ کوئی ثابت کرے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نظام نہیں آ رہا. تو بدر سیکھے تھے کیا نہیں. اور کہا وصیت کیا کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اب کیا کاغذ لے کے کیا کرتے، کس کو بتاتے، کون سا کیس کرتے، کون سا ڈالتے کورٹ میں. نتیجہ یہ نکلا کہ وصیت کے مطابق میں وہ جو وصیت نامے پر لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ میں نے ان کو جنت میں وہ مقام دیا ہے کہ جس کا ایک کونا میرے نانا جان دو جہاں کے مالک کے پہلے مبارک سے ملے گا، دوسرا مولانا کتنا خوش نصیب ہے وہ، اور تیسرا کونا امام حسن، اور چوتھا کونا مولا حسین. منہ میں پانی آ نہیں سکتی. بنو ان کے نظام کے غلام، چھوڑو منت و مرادوں کے راستے، توبہ کرو ان چیزوں سے. جاؤ راجہ شاہ ولی کے پاس ان کی محبت میں، جاؤ غریب نواز کے پاس ان کی محبت کی خیرات اور بھیک مانگنے کے لیے. بے غرض کے بندے جا کر دیکھو، بن کر دیکھو تو کچھ ہوگا. غرض کے لیے تو دنیا نہیں، تم کیا جاتے ہو بلکہ تم سے زیادہ جا کر دیکھو روزانہ کون کون لوگ آ کر وہاں پر کیا کیا نہیں کرتے، کتنے کتنے بکرے روزانہ کاٹتے ہیں. تو تم حماقت کر لیتے، سامنے پڑتا ہوا جا رہے، وہ بھی گھر پہ اتنا سا بھگونا پکا لے کے جا کے خود کا بگارا کھانا، خود کا پکانا، خود کا خود کھانا. واہ واہ، اچھی نیاز ہے، اچھی نیاز ہے. کیوں وہ بھی کام وہ کرے بول کے، نہیں تو ہم تو آدھا کرتے تھے نہیں. تم کرے تو ہم سننے تو کرے، یہ کام بنا تو ہم وہ کرتے. اب وہاں بھی بانڈ کر رہا ہے ان کو، تو وہ کام کرو تو میں کرتا ہوں. کتنا روز صحیح نہیں ہے. محبت کرو، اختیار کرو. بچہ وہ 40,000 کا ہے، وہ چاہو بڑے میں بولے تھے کیا ہے کہ اب رکھ دو، نہیں تو آگے بعد میں خواب میں ڈرا دی کیا ہے، تو نکال کے وہ رکھ دیے. کہاں رکھ دیے؟ سینے کو. شجرا رکھتے کہ نہیں مریدوں کا؟ اب تو مریدی سے کہاں کہاں میرے لوگوں بنو کسی تو بھی بنے مگر مرے تو زندگی بھر کی منقبتیں بیکار ہوگی. کوئی نہ کوئی چوکھٹ پر جاؤ، بن جاؤ. ہاں مانگو راجہ شاہ ولی سے. محبت اس لیے ہوتا ہوں، ضرورت زبردستی نہیں. میں تو لینے کو بہت دیر کرتا ہوں، چھوڑنے کو تو بہت سخی ہوں. چھوٹ جا، نکال دے بابا. پہلے میں اس کو ان سے بولتے تو پہلے رومانہ گلے میں سے نکلوا دیتا ہوں، اس کے بعد میں توبہ دلہ کر لیا، روزہ دے دیا، تو میں کیا کروں؟ پھر مالک انہوں ہے نہیں. تو یہ رکھ دیے وصیت نامہ اور رکھ دے کے دفن کر دیا. بوٹا تو کر دیا نقصان کو. تدفین ہو گئی. اس کے بعد میں دونوں پھر ذرا جا کے معلوم تو کریں گے.
آگے نیت بدلی. ہمارے بابا کہتے 40,000 تو کیا اس کا کچھ بدلا آپ یہ بدلا دے دیا تھا نا. امام جعفر میرے امام فرمایا کہ میں دیا تھا نا. وہ کیا تھا؟ تو لکھ کر دے دیا تھا. وہ کیا کریں گے؟ کچھ تو بھی اوپر کا ہونا نا, یہاں کا کچھ تو بھی بننا نا, یہاں کا ہونا. وہاں پر دیکھ لیجیے جوتے کھا رہے تو جوتے کہیں گے جہنم میں جہنم میں, مگر بن جانا یہاں کا. وہ پیر ہے کہ ہم نے کام بنا تھا کہ تعویذ دیتے جو کام بن جاتا ہے. ارے ہے بھیکاری ادھر کا ہونا, ادھر نہ جانا زبردستی کے نہیں, ادھر ہونا اس کو, وہ ادھر جا رہا تھا. تو بولے کہ وہ نہیں کیا ہے یہ مسئلہ ہے, مگر اسی طرح نہیں ہوا. بات آگے بڑھی تو بولے کہ جو وعدہ ہو گیا تھا, سودا ہو گیا تو بالکل پکا تھا. کیا یقین؟ تو بولے کہ تم لوگ کون رکھے؟ بولے کہ کہاں رکھے؟ وہ میری مسجد نامہ لے کر آؤ. کہاں سے لاتے ہو؟ خبر میں رکھیں گے, خبر میں تم ہی رکھے کفن میں. ہاں رکھے, ابھی سے رکھے. بولے اچھا کل فجر کی نماز کے بعد میں جاؤ اور تمہارے باپ کی خبر پر جاؤ, جا کر دیکھو جو ہوتا ہے مجھے آگے بتاؤ. کون فرما رہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے نام لیوا ہے, یہ لو تماشا نہیں ہے. یہ 150 سال کی جماعت مسلک کا نظام نہیں ہے. یہ خانقاہ محمدی کا وہ نظام نہیں ہے. چلو جے 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 جے, وہ عامل بول دیا, انہیں وہ موکل بول دیا, انہیں وہ بول دیا, انہیں نیمبو پانی والا بول دیا, وہ جے جے یہ جے, یہ وہ نظام نہیں ہے یہاں پر. تو بولے کیا کریں گے؟ وہ مجبور ہو کے چلو دیکھیے تو صحیح کیا ہے. جیسے گئے فجر کی نماز کے بعد میں, تو وہ پرچی جو کفن کے نیچے خود اولاد جو رکھی تھی, وہ پرچی قبر کے اوپر پھولوں میں رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ایک طرف میں جس طرف میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا تھا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے اور میں نے جنت میں یہ مکان دیا ہے, اس کو پڑھا کر دیکھا تو دوسری طرف میں کہ آپ کے وعدے کے مطابق ان کو جنت میں وہ مکان دے دیا گیا. وہ سے لکھا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات. قربان اداس ہو جاؤ سے, دنیا کو ٹھوکر مارو, دنیا کے نظاموں کو ٹھوکر مارو ان کی محبتوں کے خاطر. سمجھ آئی بات؟ اس لیے اس کے در کے بھکاری بننے کے لیے ان کا بھکاری بننا ضروری ہے. ان کے پاس جاؤ تو ان کی محبت کے لیے جاؤ, ان کی محبت میں جاؤ. جب ان کی محبت میں جاتے ہیں تو پھر ان کی نوازش اور ان کی عطائیں, پھر لینے کا دماغ ختم ہو جائے گا اس کا, وہ دینے والا بن جائے گا, پھر وہ لٹانے والا بن جائے گا, ان کی نسبتوں پر لگانے والا. اور جن کا رخ وہ نہیں ہے اور وہی نہیں ہے, انکمنگ ہے, انہیں تو ولیمہ میں اتنے لنگر کرا دیا نا, کہ میں اتنی مجلسیں کرا دیا, مگر کچھ بھی نہیں ہوا نا. یہ بیٹا ادھر والا الٹے پاؤں سے چلنے والا ہے. اس کا رخ انہوں نے پلٹا کر رکھ دیا. میں یہ منت کرتا, آیت کریمہ پڑھا لیتا, داروں کے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیتا, وہ تو ذرا ہو جاتا تھا ہوں گا, یا وہ رسیدہ فاتحہ تو کچھ بھی دل کی تسلی ہوتی تھی ہوں گی. مگر وہ ادھر کے رخ کے اوپر تو ادھر کیا کرتے ہیں وہ بزرگ کا معلوم ہے. تو ادھر کا نہیں ہے بابا, الٹے پاؤں چلنے والا, پیچھے جا کے ادھر لگا دیتے اس کو, پھر انہیں ادھر چلنا شروع کر دیتا, جہاں پر دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا قدم قدم کے اوپر. اس کے برخلاف میں جن بزرگوں نے آگے کا قدم اس کے لیے آسان کیا, میں حماقت نہیں کر سکتا, نہ تو حماقت کرو اس معاملے کے اندر میں. بزرگوں نے اگر تم کو آگے کا راستہ آسان کیا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ لینے کا آپشن پر وہ بریک لگا دیں گے, ونڈو بند کر دیں گے. وہ مت سوچ تو ہمارا ہے, ہم تم کو دنیا کا بے تاج کا بادشاہ بنا کر رکھیں گے. تیرا دل بھرا ہوا ہوگا, تو دے کر خوش ہوگا, تو لٹا کر خوش ہوگا, اور تو خرچ کرتا جائے گا, پھر تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. سمجھ آئی بات؟ اس کے دل کے روح کو ایسا کر دیں گے, لینے والا نہیں ہوگا اور پھر دینے والا لٹا کر خوش ہوگا, وہ دے کر خوش ہوگا, لگا کر خوش ہوگا. اس کے وجہ میرے پاس نہ ہے, میں بہت پریشان ہونا چاہیے, میں تنگ ہونا چاہیے. اچھا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے روح کو موڑا ہوا ہے ابھی. کیوں کہ جن کے روح کو وہ صحیح کرتے ہیں وہ ایسے بے تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں, اہل طریقت اور آل علی اور اولاد علی. میرے غوث و خواجہ کہ وہ فقیر ہو کر بادشاہوں سے بہتر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں سے بہتر ہوتا ہے. کائنات کے خزانوں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, وہ کیا نہیں کر سکتے, کیا نہیں دے سکتے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسبت کی کل محفل ہوگی. ایسے سخیوں کے وہ سخی ہے, ایک نہیں 10 واقعات پوری زندگی کے اندر میں ایسے رہے, ان کے نسبت کی بھی ہوگی.
اور دوسرے کل کی محفل کو نسبت ولادت سیدنا امام کہیں بولوں ہمارے آقا ہے، وہ آقا جی سلطان ہند خواجہ غریب نواز ہے. امام بولو تو تنخواہ دینا پڑے گا نا، اماموں کو تنخواہ دینا پڑتا. کتنے مسلک میں لوگ ہیں، لوگوں کو جمع کرو، ویسے ٹوپیاں لگاؤ مسلک والوں کے، ویسے رومالہ اوڑھو جماعت والوں کے، وہ بولنا پڑے گا. امام نہیں ہے ہمارے آقا ہے سلطان الہند. خواجہ جی کون ہے جی؟ سلطان الہند ہمارے آقا جی ہے، ہمارے کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے. پڑھتے نا دوسرے بھی نئے نئے شروع کر دے گی تو کیا کہے گی نا اب داتا چلے گئے، کہاں سے نکلتے آواز کہیں کو چکر ہو جا رہے تم، سیدھے سیدھے پڑھو نا. وہ جب وہ داتا ہوتا اچھے تھے، آواز ٹھیک چل جاتا تھا. نئے نئے کلامہ پڑھے تو پرانے کلامہ تمہارے اچھے رہتے، اس میں دل لگتا، یاد آ جاتی ہے نماز کی. اب نئے کلاموں کی چکر کے اندر پنکچر ہو جاتی گاڑی. ہاں پرانے کلاموں کے مست بہت. تو کل کو سلطان الہند کے نسبت کی ولادت کے نسبت کی محفل ہے. ولادت بھی کس شان کی اور کس گھرانے کے اندر ہے، اور کس گھرانے کی بات کیا ہے؟ آل رسول ہے. ان کی ولادت کی خوشیوں میں کون آئیں گے؟ جن کو خواجہ جی بلائیں گے. کیوں؟ بٹ میں جس کو 10ویں کھانے کو تو ان کو بلا لیتا مر گیا وہ، چلو ثواب ہو جاتا ہے چاندے کو بھی کھلایا تو. مگر برتھ ڈے کس کو بلاتے نہیں؟ جو خاندان بھی بلاتے نا دوست نہیں، وہ گھر کی بات کی خاندان کی برتھ ڈے تھا. اب عبداللہ بھائی کے پوتے ہیں برتھ ڈے وغیرہ اگر ہوا میرے کو تو نہیں بلاتے کیونکہ وہ بہت بشارت کی ہے. کہاں اور پھر 2 گھنٹے کی تقریر سنو بول کے بہت بشارت کی ہے. اور برتھ ڈے کس کو بلاتے؟ بھائی تم ہم کو نہیں بلایا اتنا خرید کر نہیں بھائی، وہ ہماری فیملی کا میٹر ہے، وہ ہمارے گھر میں کر لیے برتھ ڈے، اپنے خاندان والوں کو بلا لیے. تو کل تو آ ہی وہ سکیں گے جن کو خاندان والے سمجھیں گے. نہیں، سلطان الہند کی ولادت مبارکہ کی کل کو انشاءاللہ محفل ہوگی. اس لیے ان نعمتوں کی قدر کیجیے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو اس لیے کیا تاکہ محبت کی اسٹیج سمجھ میں آئے. ماں کی محبت کو سمجھ کر اولیاء سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنا ہم سیکھیں. اور ماں سے جب محبت کی جاتی ہے، ماں سے محبت کی جاتی ہے تو ماں کو پیسے دے کے ہی بولا جاتا ہے بلکہ دلاؤ بولا جاتا ہے. اور ماں تو وہ ہے کہ بغیر بولے خود باپ سے دلواتی ہے. اگر میرے اولیاء سے اگر تم کرتے کہ محبت ماں کی جیسی کرنا شروع کر دو، تمہاری میری 1000 ماں قربان ہے. راجن شاہ ولی کی چوکھٹ پر، سلطان الہند کی چوکھٹ پر ہم نے سمجھا ہی کہا وہ ماں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم مانگے، لیکن ہم مانگ کر وہاں پر کمزور اور وہاں پر مانگ کر اپنی اہمیتوں کو ختم کر رہے ہیں. اس لیے میرے بچوں اولیاء کی محبتوں میں یہ محفلیں اپنے گھروں کے اندر کروانا یہ محبت کا ثبوت ہے. محبت کا ثبوت ہے. جن کو سب کچھ کے لیے تو اپنے گھروں کے اندر محفلیں اور دعوتوں کا موقع ملے، لیکن اولیاء کی نسبتوں پر محفلوں کا موقع نہ ملے، وہ زبان کی بندگی اور منافقت ہے. اس کے گھر میں اگر سلطان الہند کی نسبت کی محفل نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر کے اندر اگر اولیاء کی نسبتوں کی محفل نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس کا دھوکہ ہے، تو اس کے دھوکے میں خود پھنسے گا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی محبت میں اپنے گھر کے دسترخوانوں کو کھولے. محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ دستر بچھائے جائے. محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اچھے کھانے پکائے جائے. اور یہ نہیں سوچے گا اس لیے کہ وہ رخ اگر صحیح کیے ہے تو وہ کر کے خوش ہوتا رہے گا. ہاں یہ مہینے میں 3-4 ہو گئے نہیں کہ کیوں 26 اور بھی ہو جانا چاہیے تھا، یہ خوش ہونے والا بنے گا. نہیں یہ مہینے میں تو 3-4 ہو گئے نا لنگر، یہ نہیں سوچے گا. وہ یہ مصیبت کیا ہے یہ بھی نہیں سوچے گا. مصیبت نہیں بابا ہم تو پورا جال لے کر چل رہے ہیں. نہیں بولے وہاں پر مرید اگر بنے ہونا وہ کرو، روزانہ خانقاہ کو آؤ اور روز آنا، بولے محفلوں میں جاؤ، بولے پھر اپنے گھروں میں محفلیں کراؤ. بولے پیر مرید ایسا یہ نیا پیر آ گیا، نیا نظام آ گیا. وہاں پر تو زندگیوں کی غلامیاں ہوتی تھی. سلطان الہند خواجہ قطب بختیار کاکی کا نظام یا سلطان الہند خواجہ عثمان حلوانی کا نظام کہ مرید بنے تو 22 سال تک پیر و مرشد کی صحبت کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں. پیری مریدی یہ تو معلوم ہے ہم کو خواجہ جی کی، لیکن یہ پیری مریدی کیا ہے؟ روزانہ خانقاہ جانا کرتے ہیں پابندی، بجائے اس کے بولے سال میں ایک مرتبہ چلے گئے تو بس سے اچھا کون سی پیری مریدی چلا رہا ہے؟ ادھر کی نہیں ہے، یہ ادھر کی ہے. کیوں؟ آگے جیبا بھر دو، کپڑے پہنا دو، پھول کا ہارا ڈال دو، انہوں ادھر خوش ادھر خوش. وہ پیری مریدی کا نظام نہیں ہے، وہاں تو غلام بنانے کا نظام ہے.
زندگی کا ساتھ نہیں، قبر کا ساتھ ہے، قبر کا ساتھ نہیں، میدان محشر کا ساتھ ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوسروں کے اوپر نظر مت ڈالو، اپنے اوپر سوچو کہ اولیاء کی بارگاہوں کے اندر ہمارے روح کو اگر سلیپ کیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ راستے کو کھول دیں گے، یہاں پر تھکان اور اتنا کر دیا میں تو یہ محسوس نہیں کرے گا وہ، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے فضل سے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا، مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکا، اور زیادہ مجھے موقع ملے۔ پھر کیسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ کرنے والوں سے پوچھو کہ کیسا ہو رہا ہے، کیونکہ کرنے والے تو خالی گیارہویں اور کنڈے کرنے والے تھے، لیکن آج یہ خانقاہ محمدی والے ہر مہینے میں کتنے اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کے دستر بچھاتے ہیں۔ اب اسی گھر میں کتنی مرتبہ آئے ہوں گے آپ؟ آئے کہ نہیں؟ اور تمہارے گھروں کے اندر کتنی محفل لکھتی ہوگی؟ یہ بھی بھائی کی گھر ہمارے پاس رام نگر میں ہوگی، اللہ ان کے خاندان کو بھی عروج عطا کرے۔ اولیاء کی محبتوں میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو سجانا سیکھو۔ اولیاء کی کیوں؟ آنے والے اولیاء کی نسبت پر اولیاء کے مہمان ہوتے ہیں۔ اولیاء کے مہمان کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے مہمان بن کر آتے ہیں تو مہمان کا حق یہ کہ مہمان کی تعظیم سنت اور حکم ہے، مہمان کی تعظیم سے ان کے آنے والے مہمانوں کی خوشی پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ غریب نواز کی نسبت پر تمہارے گھر پر اگر آ جائیں، وہ غریب نواز کے مہمان ہیں، تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے تو ان کے پیروں کو تم اپنے پلکوں سے صاف کرو، اس لیے کہ غریب نواز کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ وہ کھلائے وہ کی حماقت مت کرو، کھلائے وہ تو خالی آ جاتے، وہ کھانے کو چاہ جاتے، کھانے کو آتے روزانہ کے خانقاہ کے اندر بھی کتنا کھاتا، 8 خانقاہ چڑھے روزانہ کھا، ہزاروں آدمی روزانہ خانقاہ محمدی کے دسترخوان پہ کھا رہے، کہاں کھانے کی بات کر رہا ہے؟ کھانے کو کون آتا، کہاں پر کس کے پاس موقع ہے؟ اگر گھر پر اگر ہوئی ہے محفل تو اس دن تو شکر ادا کرنا چاہیے، درگاہ صلاۃ و شکرانے کہ آج مجھے سلطان الہند کے مہمانوں کی ضیافت کا مجھے موقع ملا۔ تمہارا یہ عمل راز سلطان الہند اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے کہ میرے مہمانوں کے کھلانے پر یہ خوش ہوا ہے یا کھانے پر ہی، یا پھر آپس میں بولے نا کہ آج کیا ہے گی، اماں ہے کہ بیٹا ہے گی، اماں ہے کہ بیٹا ہے کہ باوا ہے گی، نہیں تو 2 ٹانگ کیے یا 4 ٹانگ کیے، یہ مشورے کی پہلے، یعنی تو پھر ایک تھالی کا بیگن ہی 6 کی ترکاری کا، یہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مہمان بن کر آتے ہیں خواجہ جی کے۔ کون سے مہمان ہیں؟ تمہارے میرے خاندان کے مہمان نہیں ہیں، لیکن جو غنی نواز کی نسبت پر جو مہمان آتے ہیں وہ آتے ہیں تجھے نوازنے کے لیے، آتے نہیں ہیں بلکہ غنی نواز کی نگاہ کرنے کے تیرے گھر پر بھیج رہے ہیں۔ ذرا سا رخ کو موڑ کر دیکھ کہ تیرے گھر کے اوپر 10واں کھانے والے تو آئیں گے، بیمار ہوا تو عیادت کرنے والے تو آئیں گے، چورے اور چمارے تو آئیں گے، کن کو بھی کھلائے گا، لیکن تجھے میرے غریب نواز کے مہمانوں کو کھلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو آ رہے ہیں ان کی قدر کرو، شکر ادا کرو اس کے اوپر۔ اس کے بجائے بچنے کی چکر میں ہے، بچ نہیں رہا ہے، الٹا پھنس رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کل بھی انشاءاللہ محفل ہوگی، ولادت آقا جی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے نسبت کی محفل ہوگی۔ آپ حضرات کل مغرب ہی کی نماز کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ پہنچیں۔ کل کی محفلوں کو 2 نسبتیں ہیں، ایک تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اور دوسرے ان کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ میرے آقا کے شہزادے، اور اس کے بعد میں پھر 500-600 سال کے بعد میں ایک شہزادے سلطان الہند کی صورت میں آئے۔ تو کیا کرم ہے دنیا کے مالک میرے آقا کا کہ ان کی بھی نسبت عطا فرمائی جو جنت البقیع میں ہیں، اور پھر اس شہزادے کی بھی چوکھٹ کو سلطان الہند کی صورت میں ہمارے اجمیر شریف میں ہندوستان میں قائم فرما دیا، اور ان کے نسبت کی محفل بھی کل ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے محفلوں سے اپنے آپ کو محروم مت کرو۔ محروم اگر ہو رہے ہیں تو ہم نہیں محروم ہو رہے، محروم کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی کو روکا تو نہیں جائے گا، کسی کو نہیں آنے کے لیے تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں آ رہے ہیں، کوئی گھور کر دیکھتا کہ خانقاہ میں آؤ، انہیں لنگر نہیں کرائے، نہیں کیوں آگے کھڑا ہو کے کوئی بولنے والا ہے وہاں پر، انہوں کون سی جماعت کی کون سی مسئلے کے کیوں آنے والے بولنے والا ہے کوئی اور؟ اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے غریب نواز کا وہ در ہے کہ جہاں پر جو آ جائے ان کے لیے تو خوشی کے ساتھ میں پلکوں کو بچھا کر استقبال کرنے کو وہاں تیار ہے۔
لیکن بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس درد سے واقف ہو کر بھی اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے کل کی محفلوں کے اندر میں انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ جانا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ وہ بات کو یاد رکھنا کہ اولیاء کی محبتیں ماں کی محبت سے سمجھو، اولیاء کی چوکھٹوں کو اپنے ماں کی قبر سے زیادہ عظمت عطا کرو، تو پھر وہاں پر وہ تمہیں محبت ملے گی کہ پھر وہاں سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر وہ ماں کی محبت سے رب کی محبت وہیں سے ملے گی۔ کہاں سے ملے گی؟ یہی محبت کا ذریعہ بنے گی رب کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو آپ کو اولیاء کی چوکھٹوں کا سچا بھکاری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اولیاء کی بارگاہوں میں ان کی محبت پر پہلے تو جا کر معافی مانگ لو کہ آئے اپنے کام و مقاصد کے لیے آپ کے پاس آتے رہے لیکن ہمارا قصور تھا، یا راجن شاہ ولی، یا تاج الاولیاء، یا حضرت یوسفین، یا سعد اللہ حسینی ہمارے رخ کو صحیح کر دیجئے اور کیسا سچائی دیجئے کہ آپ کی محبت میں آنے والا ہم کو بنا دیجئے، آپ کی محبت میں آنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ کل انشاءاللہ ان کی نسبت کی محفلوں پر ہم خود بھی اہتمام کے ساتھ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پہنچیں گے اور ساری